بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال الامام الترمذی رحمہ اللہ حدثنا الفضل بن سهل الاعرج البغدادی قال حدثنا ابراہیم بن عبد الرحمن بن مہدی عن ابراہیم بن عمر بن سفینة عن ابیہ عن جدہ قال اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم حبارا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں حبارہ ایک پرندہ ہے، اس کے ترجمہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ تغدری سے کیا ہے، بعض نے بٹیر اور بعض نے سرخاب اور بعض مترجمین نے چکا چکوئی سے کیا ہے۔ محیط اعظم میں لکھا ہے کہ حبارہ کو فارسی میں ہوبرا اور شوات اور شوال کہتے ہیں، ترکی میں توغدری اور ہندی میں چرز کہتے ہیں۔ چنگلی پرند ہے جس کا رنگ خاکی اور گردن بڑی اور پاؤں لمبے اور چونچ تھوڑی سی لمبائی والی ہوتی ہے، بہت تیز اڑتا ہے، اس کو جرج بھی کہتے ہیں، یونانی لوگ اس کو غلوفس کہتے ہیں، جثہ میں کونج اور مرغابی کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت نے بڑی اچھی شرح فرمائی، اللہ حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ یہ ہمارے اکابر ایسے ہی تھے، بہت دور دور سے جا کر کے ساری تحقیقات کر کے لاتے تھے۔ ابھی یہی کافی نہیں، حضرت نے اور بھی لکھا ہے۔ صاحب لغات الصراح نے بھی حبارہ کا ترجمہ شوات لکھا ہے اور مظاہر حق میں تغدری لکھا ہے۔ حبارہ کا ترجمہ اور حضرات نے بھی تغدری لکھا ہے، اس لیے یہی صحیح ہے۔ صاحب غیاث نے تغدری اور چرز لکھا ہے، صاحب بحر الجواہر نے بھی تغدری اور چرز لکھا ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو سرخاب بھی کہتے ہیں، لیکن صاحب محیط نے سرخاب جس کو چکوا بھی کہتے ہیں دوسرا پرند لکھا ہے، اور صاحب نفائس نے چکوا اور سرخاب کی عربی نحام لکھا ہے، اس لیے اقرب یہی ہے کہ سرخاب دوسرا پرندہ ہے۔ بس یہ سمجھیے، یہ تو بات یہاں تک ہو گئی اس کی تحقیق۔ ویسے عربی سے انگلش لغت میں ہم نے دیکھا ہینز ویئر میں، تو اس میں حبارہ کا ترجمہ بسٹرڈ لکھا ہے، BUSTARD۔ تو یہ ایک پرندہ ہے، اس کی چونچ ذرا سی لال ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پرندے اس قسم کے ہیں جو پتے وتے پہ گزارا کرتے ہیں تو ان کی گنجائش ہے، ان کو کھا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم مرغی کھاتے ہیں تو اسی طرح بٹیر ہے، کبوتر ہے، اور یہ پرندہ ہے بسٹرڈ ہے، تو اس قسم کے پرندوں کو کھا سکتے ہیں۔ اور جو پرندے دوسروں کے گوشت کھاتے ہیں، جن کے پنجے ہوتے ہیں بڑے بڑے، جیسے یہ باز ہے، چیل ہے، اور فالکن اور کائٹ اور ولچر اور اس قسم کے ہیں، ان کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ گوشت کھانے والے ہیں۔ تو جس طرح چیر پھاڑ کھانے والے درندے منع ہیں، چیر پھاڑ کھانے والے درندے، تو اسی طرح پنجے والے پرندے جو ہیں وہ بھی منع ہیں کیونکہ وہ خود دوسرے گوشت کو کھاتے ہیں، وہ منع ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ حضور نے اس پرندے کا اور حبارہ کا، بٹیر کا یا سرخاب کا گوشت کھایا ہے، جو بھی اس کا ترجمہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کے پرندے جو ہیں الاؤ ہیں اور فیزنٹ ہے اور اس قسم کی چیزیں جو پرندے، ان کو ہم کھا سکتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث وہی ہے جو پیچھے ابو موسیٰ الاشعری کی چکن والی حدیث تھی، ہم برکت کے لیے اس کو پڑھ کر پھر آگے چلتے ہیں۔ عن زہدم الجرمی قال كنا عند ابی موسیٰ قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولا قال فلم يدن
فقال له ابو موسى ادنو فإني قد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا۔ ہم ابو موسیٰ الاشعری کے پاس تھے، ان کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا، تو حاضرین میں ایک آدمی قبیلے بنو تیم اللہ کا تھا جس کا رنگ سرخ تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی آزاد شدہ غلام ہو، یعنی وہ آزاد شدہ غلام تو نہیں تھا لیکن کأنہو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آزاد شدہ غلام ہے، تو وہ الگ تھلگ چلا گیا۔ تو ابو موسیٰ نے اس کی طرف توجہ کر کے کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، کھاؤ ہمارے ساتھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغی تناول فرمانے کا تذکرہ کیا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے مرغی کھاتے ہوئے۔ اس نے عذر کیا کہ میں نے اس مرغیوں کو ایسی چیزیں کھاتے دیکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے کراہت آتی ہے، اس لیے میں نے اس کے کھانے کی قسم کھا رکھی ہے کہ ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ وہی حدیث جو اوپر آئی تھی، اس میں بخاری شریف میں ایک لمبا قصہ بھی ہے، اس میں ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری نے پھر اس پر اصرار کیا، غصہ کیا اور فرمایا کھاؤ اور قسم کا کفارہ ادا کرو کہ تم نے حلال چیز کی قسم نہ کھائی تھی، یہ تم نے گناہ کیا تھا، یہ سمجھیے اس کا کفارہ ادا کرو۔ اس کے کیا معنی کہ آدمی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرے اور اس کے نہ کھانے کی قسم کھائے۔ آگے عن ابی اسید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکۃ۔ حدیث نمبر 7، امام ترمذی نے اس میں تقریباً 32 حدیثیں نقل کی ہیں۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش بھی کرو، اس لیے کہ یہ برکت والے درخت سے ہے۔ کلوا الزیت وادہنوا بہ، زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرو۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو اچھی حالت دی ہے تو بجائے ویجیٹیبل آئل، سن فلاور آئل یوز کرنے کے اولیو آئل یوز کرو۔ مہنگا تو ہے لیکن صحت کے لیے مفید ہے، اور جہاں تک ہو سکے اولیو آئل میں کھانا پکانا چاہیے، یہ کولیسٹرول کو بھی کم رکھتا ہے اور نقصان بھی نہیں دیتا ہے۔ حضور نے اس میں فرمایا کلوا الزیت، زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش بھی کرو اس کی۔ اگر جسم میں درد ہے، جوڑوں میں، گھٹنوں میں، رومٹزم، آرتھرائٹس وغیرہ، تو اس پر اس کی مالش کرو، بدن پر مالش کرو۔ اگر سکن میں سمجھیے کہ خارش آ گئی ہے، ڈرائی سکن ہے، تو اس پر آپ مالش کرو، روزانہ زیتون کے تیل کی مالش کرو، انشاءاللہ وہ خارش اور ڈرائی سکن اور جو تکلیف ہے اللہ پاک اس کو دور فرمائیں گے۔ تو یہ چیز ہے، فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور اس کی مالش بھی کرو، اس لیے کہ یہ برکت والے درخت سے نکلتا ہے۔ یعنی قرآن شریف میں اللہ پاک نے اس کو کہا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ سورہ نور میں 18ویں سپارے میں 11ویں رکوع میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اس کے بابرکت ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، بعض علماء فرماتے ہیں کہ زیتون اکثر شام کے علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ شام سے مراد یہ جو شام کا پورا علاقہ ہے، یعنی سیریا، جارڈن، یہ پورا علاقہ، فلسطین، سب اس میں شامل ہے۔ وہاں زیتون کا تیل، فلسطین مسجد اقصیٰ کے اطراف میں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے یہاں زیتون کے بڑے فیلڈ ہیں اور باغات ہیں، اس میں یہ زیتون اگاتے ہیں اور اس سے اس کا تیل بناتے ہیں۔ اور شام کی آبادی اور شام کے علاقے کو اللہ نے برکتی کہا ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے۔ تو چونکہ شام کا علاقہ برکتی اور یہ زیتون کا درخت وہاں ہوتا ہے، وہاں سے دوسری جگہوں پر پہنچا ہے، اس لیے یہ برکت والا درخت ہے۔ زمین وہ برکت والی، بہت برکت والی زمین ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ نمبر 2 کہ زیتون کے تیل کو برکت والا اس لیے کہا کہ اس میں نفع بہت ہے، اس کے فائدے بہت ہیں۔ چنانچہ ابو نعیم نے نقل کیا کہ زیتون کے تیل میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، ان میں سے ایک جذام بھی ہے۔
یعنی جزامی آدمی اس کو پیے اور اپنے جزام پر لگائے تو امید ہے کہ اللہ زیتون کے تیل کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زیتون کی ہر چیز میں نفع ہے، اس کا تیل جلانے کے کام بھی آتا ہے، کھانے کے کام میں بھی آتا ہے، دباغت کے کام میں بھی آتا ہے، ایندھن جلانے کے کام میں بھی لایا جاتا ہے، اور اس کی راکھ ریشم دھونے کے لیے خاص طور سے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے درخت کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، 40 سال بعد تو یہ پھل لاتا ہے، اور 1000 سال اکثر اس کی عمر ہوتی ہے، اور 1000 سال تک یہ پھل دیتا رہتا ہے، اور اس کے فائدے طب کی کتابوں میں بہت کثرت سے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے زیتون کے تیل میں چونکہ بہت فائدے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور مالش بھی کرو۔ کولیسٹرول ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ صبح صبح نہار منہ اس کا 1 چمچ پی لیا کریں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور مالش کے سلسلے میں تو میں نے عرض کیا کہ ڈرائی سکن کے اوپر ادھر ادھر کی وہ کریم وریم لگانے کے بجائے، جس میں کیمیکلز بھی بہت ہوتے ہیں، بہتر یہ کہ نیچرل چیز ہے اس کی مالش کر لیں۔ اور اسی طرح گھٹنوں میں درد ہے، بدن میں درد ہے تو اس پر بھی اس کی مالش کر لیں، خاص طور پر جو ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے، وہ جو دوسرا کچا والا ہوتا ہے اس میں وہ بات نہیں ہے جو ایکسٹرا ورجن میں ہے۔ تو ایکسٹرا ورجن پیور ہوتا ہے تو اس کو آپ لے کر کے اس کی مالش کریں، لگائیں، وہ گرم بھی ہوتا ہے، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو اس سے انشاءاللہ گھٹنوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ حضور نے اس حدیث میں مالش کرنے کا بھی حکم کیا۔ اور ہمارے استاد محترم شیخ یونس صاحب، وہ ایک دفعہ ہم نے کہا حضرت مالش کرنے سر پر کون سا تیل ہے؟ ہم نے کہا بادام کا ہے۔ فرمایا نہیں، زیتون کا تیل لگاؤ، حدیث میں زیتون کے تیل لگانے کا حکم ہے۔ تو حضرت نے وہ زیتون کا تیل کی مالش کروائی۔ البتہ یہ یاد رہے کہ زیتون کا تیل گرم ہے، تو اگر آپ کے سر میں گرمی بہت ہے اور بال گرتے ہیں تو پھر وہ زیتون کے تیل کے بجائے کوئی ٹھنڈا تیل کدو کا یا گھی مالش کریں سر پر تو اس سے فائدہ ہوگا، تاکہ سر میں ٹھنڈک ہو جائے۔ خاص طور پر جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں، لکھنے پڑھنے کا، اسٹڈینگ ٹیچنگ وغیرہ کا، تو ان کو تو سر پر کوئی ٹھنڈی چیز کی مالش کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا دماغ گرم زیادہ رہتا ہے محنت کی وجہ سے۔ تو بہرحال وہ حکیم سے پوچھ کر کے اس کے حساب سے عمل کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنرل فائدے بیان کر رہے ہیں کہ عمومی طور پر اس کے یہ فائدے ہیں کہ اس کو کھانے کے بھی فائدے اور اس کے لگانے اور مالش کرنے کے بھی فائدے ہیں، بہت برکتی درخت سے ہے۔ سیم حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی آ رہی ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا الزیت وادہنوا به فإنه من شجرة مبارکة۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مرغوب تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانا آیا، حضور یہ کہا کہ حضور کسی دعوت میں تشریف لے گئے، راوی کو شک ہے، خیر اس کھانے میں کدو تھا۔ انس کہتے ہیں چونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مرغوب ہے، اس لیے میں اس کے قتلے یعنی ٹکڑے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر حضور کے سامنے کر دیتا تھا، تاکہ حضور اس کو کھائیں، نوش فرمائیں اور حضور کو خوشی ہو۔ اس میں ایک تو کدو جو ہے اس کی پسندیدگی وارد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کدو کے بھی فائدے ہیں، من جملہ ان کے یہ ہے کہ کدو عقل کو تیز کرتا ہے، دماغ کو قوت بخشتا ہے، اور کدو کا تیل پمکن آئل یہ ٹھنڈا ہے۔ اگر کسی کو رات نیند نہیں آتی ہے تو پمکن آئل کے 7 قطرے سر کے اوپر ڈالے، یہ بیچ سر کے، اور اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے یوں مالش کرے تو وہ پمکن آئل جو ہے وہ دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے، اور دماغ کی حالت تو سپنج جیسی ہے، وہ سوکھ جائے تو آدمی کا دماغ چکڑا جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، لیکن اس میں تراوت رہے تو وہ دماغ ذرا سکون سے رہتا ہے، نیند اچھی آتی ہے۔
تو اگر کدو کے تیل کے 7 قطرے اس کے اوپر سر پر ڈال کر کے پھر ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو مالش کر کے اچھی طرح 5-10 منٹ مالش کر کے اندر پیوست کر دیں تو اس سے وہ فائدہ ہوتا ہے، نیند اچھی آ جاتی ہے۔ تو کدو میں بھی اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس لیے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر کے حضور کے سامنے اس کو ڈالتے تھے کہ حضور اس کو کھائیں اور آپ کو خوشی ہو۔ ہمارے گھروں میں بھی سالن پکاتے ہیں چکن کا یا گوشت کا، تو اس میں کبھی کبھی پٹیٹوز ڈالتے ہیں، تو آلو ڈالنے کے بجائے کدو ڈالنے تو کتنا اچھا ہو، تو چکن اور کدو، تو کدو کا سالن بھی ہو جائے گا اور اس کی چکن بھی کھا لو کدو بھی کھا لو، دونوں کا ہو جائے گا۔ اور ویسے ہی سبزی بنائیں تو سبزی کے سالن میں کدو بھی ضرور ڈالنا چاہیے، اس میں اگر گاجر ہے اور آلو ہے اور چقندر ہے تو ساتھ کدو بھی ملا لینا چاہیے۔ کدو میٹھا ہوتا ہے تو اس کی مٹھاس سے وہ ویجیٹیبل کا سالن لذیذ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کدو سمجھیے پسند تھا، اس کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ حدیث بھی اسی مضمون کی ہے۔ عن جابر عن نبیہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیت عنده دباء یقطع فقلت ما هذا قال نکثر به طعامنا۔ جابر ابن طارق کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کدو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، یعنی کوئی آدمی اس کو کاٹ کر چھیل کر اس کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا پکائیں گے؟ فرمایا اس سے ہم سالن میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی سالن میں جو چیز ہو تو اس میں کدو بھی ڈال دیتے ہیں تو سالن بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم پٹیٹو ڈال کے سالن بڑھاتے ہیں تو وہاں وہ سالن میں کدو ڈالتے تھے تو سالن ڈبل ہو جاتا تھا۔ چکن کا سالن کدو بھی ہو گیا تو ڈبل ہو گیا، اس میں اضافہ ہو گیا۔ فرمایا اس کدو کے ذریعے ہم سالن کو بڑھا دیتے ہیں۔ بڑھا کر کے دوسری حدیث میں فرمایا کہ تھوڑا شوربہ بڑھاؤ، کوئی اور چیز بڑھاؤ، اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھی بھیجو۔ یا ابا ذر اذا طبخت مرقا فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک۔ ابو ذر جب شوربہ پکاؤ، سالن پکاؤ، تھوڑا پانی اس میں زیادہ ڈال دو، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، اپنے نیبرز کے یہاں بھی تھوڑا بھیجو، اس سے نیبرز کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ محبت بڑھے گی۔ آگے چلیے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعه فقال انس فذهبت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال انس فرأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة فلم ازل احب الدباء من يومئذ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک درزی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت کی، میں بھی حضور کے ساتھ حاضر ہوا، اس نے حضور کی خدمت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے سب جانبوں سے کدو کے ٹکڑے تلاش فرما کر نوش فرما رہے ہیں، اس وقت سے مجھے بھی کدو مرغوب ہو گیا۔ حضرت شیخ اس کی میں لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خود بھی دعوت ہوگی یا حضور کے ساتھ خادم ہونے کی وجہ سے ساتھ چلے گئے ہوں گے، اس میں بھی کچھ مذائقہ نہیں، بشرطے کہ داعی کو گنا نہ ہو، یعنی ایکسٹرا مہمان نہیں لے جانے چاہیے، بشرطے کہ داعی کو گنا نہ ہو تو لے جا سکتے ہیں۔ ہاں پورا لاؤ لشکر لے کر کیا جائیں وہ اچھا نہیں ہے۔ اب کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں باہر سے، ان کو دعوت ہوئی، ان کے ساتھ 20-25 آدمی اور لنگاڑ آ گئے تو گھر والا بیچارہ کیسے کھلائے گا سب کو؟ تو 2-4 آدمیوں کے لیے کھانا پکتا ہے، 5-10 کے لیے پکتا ہے، لیکن 25-50 آدمی آ جائیں، سارا خاندان پورا مسجد کو ساتھ لے آئیں گھر پر، تو اس میں تو پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو داعی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں حضور کے ساتھ حضرت انس آ گئے تھے، وہ خادم تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے داعی نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، حضرت انس کو بھی آنے دو، تو سمجھیے کہ اس کی گنجائش ہے، اس کو حضرت لکھ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے اس وقت سے کدو سے رغبت ہو گئی، اس سے یہ حضور سے محبت کا ثمرہ ہے، یعنی محبوب کی ہر چیز سے محبت ہونے لگتی ہے۔ چونکہ حضور کو کدو اچھا لگتا تھا تو حضرت انس کہتے ہیں مجھے بھی کدو اچھا لگنے لگا،
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور روایت میں کہ میری یہاں جب بھی گھر میں کوئی کھانا پکتا تو میں کہتا اس میں کدو ضرور ملانا، چنانچہ کدو اس میں ملایا جاتا اور میں بھی اس کو کھاتا تھا۔ تو بہرحال یہ سمجھیے کہ حضور کی پسند کی وجہ سے اس سے محبت ہو جانا، اللہ ہمیں بھی حضور کے ساتھ ایسی محبت نصیب کرے کہ حضور کو جو چیز پسند تھی ہم بھی اس کو پسند کرنے لگیں، اور حضور کو جو چیز ناپسند تھی اس کو ہم بھی ناپسند کرنے لگیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر حضور رہتے تھے، تو کبھی کبھی باہر سے کچھ لوگ حضور کے لیے کھانا پکا کر بھیجتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اس میں سے کھاتے، پھر ابو ایوب انصاری کے پاس بھیج دیتے۔ تو سمجھیے کہ حضور نے جہاں سے کھایا ہوتا ابو ایوب انصاری بھی وہاں سے کھاتے۔ ایک دن کہیں سے کھانا آیا، اس میں پیاز اور لہسن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ نہ لگایا اور وہ پیالہ ویسا کا ویسا سالم ابو ایوب انصاری کے پاس بھیج دیا۔ تو وہ تو ساتھی گھر میں ہی رہتے تھے، اوپر نیچے کا تھا، تو وہ فوراً اس پیالے کو لے کر آئے کہ حضور آپ نے اس میں سے کھایا نہیں، وہ میرے پاس بھیج دیا۔ فرمایا تم کھا لو، اس میں پیاز اور لہسن پڑا ہوا ہے، اور سمجھیے کہ مجھے ان فرشتوں سے بات کرنی پڑتی ہے جن سے تم بات نہیں کرتے، یعنی جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، تو ان کو اس پیاز کی بو سے تکلیف ہوگی، تو وہ اس لیے میں اس کو نہیں کھا رہا۔ تو ابو ایوب انصاری نے کہا نہیں حضور آپ جس چیز کو نہیں کھاتے اس کو میں بھی نہیں کھاتا۔ انہوں نے آگے چلتا کر دیا، کسی اور کے یہاں بھیج دیا اس کو۔ تو حضور نے جس چیز کو پسند نہیں کیا اس کو انہوں نے بھی پسند نہیں کیا۔ کچے پیاز تھے، کچے پیاز میں بدبو ہوتی ہے، پیاز کو پکا لیا جائے یا اس کو سرکے میں بھگو دیا جائے یا دہی کے اندر بھگو دیا جائے تو اس کی اسمیل چلی جاتی ہے، لیکن کچے پیاز یہ پسند نہیں۔ لہسن تو حضور کو پسند نہیں تھا، اس کی اسمیل بہت خراب ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، تو حضور نے کبھی کچا لہسن، کچا پیاز اس طرح کی چیزیں نہیں کھائی ہیں۔ تو حرام تو نہیں ہے، ظاہریہ نے اس کو حرام کہہ دیا، لیکن حرام نہیں، یہ کراہیت ہے اس کے اندر، اور کراہیت بھی تب جب مجمع میں جانا ہو، مجمع میں نہ جانا ہو تو کھا سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ حضور سے محبت کی علامت ہے کہ حضور نے جس چیز کو پسند کیا اس کو ہم نے بھی پسند کیا، اور جس چیز کو حضور نے پسند نہیں کیا اس کو ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ عشق رسول کا ثمرہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کو حضور کے ساتھ جو عشق تھا اس کا ایک شمع نصیب کر دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی حضور کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔